یہ اتنی امیر تھی جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی تھی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا ہے۔ شادیاں 9، 11 یا 13 مانو، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے ممبر پہ ثابت کر سکتا ہوں، نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا، سوائے سیدوں کی ماں کے۔ اور یہی وجہ ہے، بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا۔ جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا۔ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے باب اخلاق، میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں، میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر۔ جو بندہ بول سکتا وہ بولے، جو حق سیدات سننے کے لیے آج تک اسلام، بسم اللہ سے، میری ماں کا قرض مجھے واپس کرو۔ صدق کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا۔ خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں۔ آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے، سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ بی بی نبی کے گھر آ گئی۔ اس شہزادی کی کہانی یہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی، کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی، اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے عمراء میں سے تھے، بہت امیر تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے۔ علیزہ بھائی جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں، اور انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو۔ انہوں نے کہا، خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے۔ بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے۔ بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی۔ بی بی کا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہو اس کے جوتے عرش کو چھوتے، اس کی نعلین عرش کو چھوتا۔ یہ بی بی ہمارے نبی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لیتے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا۔ رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے۔ رات کو چوریاں کرنا، دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا۔ بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے، ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا۔ بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے۔ چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا۔ بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آگے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ۔ سنگ کا گرد و نواح میرے سامنے ہے۔ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ ڈیرے دار یہ خاندان تھا، مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا، حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے۔ حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی۔ سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو
खाना भी मिल सकता है, बिस्तर भी मिल सकता है। ये मेरे नबी के खानदान की तहजीब थी। बीबी आ गई हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे, सामने मस्जिद में बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी ने आकर दोनों हाथ माथे पे रखे, रखे कहा अबू तालिब मैं हूँ खवैलत की बेटी। बाप भी मेरा रईस था, मैं भी रईस हूँ। बाप भी ताजर था, मैं भी ताजर हूँ। बाप भी तजारत करता था, मैं भी तजारत करती हूँ। मक्के की गलियों से तजारत के काफिले यमन शाम मिस्र के लिए जाते हैं। मक्के की गलियों से मेरा सामान चोरी होता है। मैं आपसे पनाह लेने के लिए आई हूँ। इतना जुमला कहना था, यह हजरत अबू तालिब ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, खदीजा मुतमिन होकर घर चली जा। आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। मैंने लम्हा देर नहीं की, मैं फौरन आपको नतीजे में लेके आना चाहता हूँ। आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीबी खदीजा मुतमिन होकर पीछे हटने लगी। बीबी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा, उसका बीबी इसने कह दिया है जा तू भी रही है, इससे पूछ तो सही, तरीका तो पूछ ही करेगा क्या? मुहाफिज भेज देगा, रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, ये करेगा क्या? बीबी खदीजा ने नौकर के मुंह पे हाथ रखा, शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। उसका बीबी तू इतनी मुतमिन होके क्यों जा रही है? बीबी ने कहा तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते, इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। और उस घर का बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा, तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। मैं जिस अदा से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहूँ, बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा इन सारे चौधरियों को आज शाम मेरे डेरे पे बुलाओ। सारे इकट्ठे होकर हजरत अबू तालिब के डेरे पे आ गए। सरदार अरब रईस मक्का अली और मोहम्मद के मुश्तरका बाप उठ के खड़े हुए, एक खुतबा दिया जिसे खुतबतुल कुरैश कहा जाता है, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हजरत अबू तालिब ने सबको अपने डेरे पे बुलाया। डेरेदार बंदे का असूल होता है, ये चोर को भी डेरे पे बुला के सीधा चोर नहीं कहता, निशानियां ऐसी बताता है, वो खुद शर्मिंदा हो के कह देता जी गलती मुझी से हुई है। जिसने जमाने को तहजीब सिखाई थी उस हजरत अबू तालिब ने अपने डेरे पे सबको बुलाया। बुला के हजरत अबू तालिब ने कहा देखो कुरैश वालों, आज खवैलत की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी, उसने शिकायत की है कि मक्के की गलियों से उसका सामान चोरी होता है और मक्के वाले तुम हो। लिहाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन चोरी करता है, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता हूं आइंदा से काफिला ना लूटना। बाबा जी ये मैं हाथ बांध के कहने लगा हूं, जितने भी जाकिरीन वाइजीन मिंबर पे बैठे आखिरी बंदे तक, ये जुमला मेरा नहीं, जुमला है हजरत इमरान का, जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, तो बाप कितना फसीहो बली होगा। हजरत अबू तालिब का जुमला मेरी पूरी जिंदगी की खताबत पलड़े पे रखी जाए, ये जुमला फिर भी वजनी है। हजरत अबू तालिब मैं तुम्हें घर बुला के सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं, ये कोई तरीका है? वो पर्दादार मशहूर है, तुम उसका सामान चोरी करो। बिस्मिल्लाह सरकार। इतना जुमला कह रहा था, यहाँ एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अबू तालिब तेरे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन पहले ये बता कि हम करें तो करें क्या? अरे मैं कारोबार किया है, पत्थर बेचे, सिवाय पहाड़ों के यहाँ पे है क्या मक्के में? न सनत न ज़रात, छोटे छोटे हमारे कबीले हैं, इतने दूर दूर के मुल्क हैं तजारत के लिए। अगर वहां तक तजारत के लिए जाएं तो जितना रास्ते में खर्चा है उसी में तो हमारा माल चला जाएगा। अब मेरी कौम के नौजवान सर उठाना, हज़रत अबू तालिब ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार कोई नहीं? इल्म मुआशियात का, इल्म इक्तिसादियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया था। आज तक दुनिया का इस्लामिक बैंकिंग निजाम अबू तालिब के बनाए कानून पे चल रहा है। हज़रत अबू तालिब ने तुमने मुझे पहले क्यों नहीं किया? तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं, जाओ मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, जिसके घर एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके घर एक घोड़ा है घोड़ा ले आए, जिसके घर एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके घर कुछ भी नहीं एक मुठ जौ की ला के खदीजा के तजारत के सामान में रख दो। जब तजारत का काफिला वापस आए, जिसका एक ऊंट है दो ले लेना, जिसके दो ऊंट है चार ले लेना। जितना दोगे घर बैठे उतना मुनाफा मिलेगा। अब गए घरों में जो था
جو تھا بابا جی اب مجھے معاف کر دیجئے گا، اب میں یہاں پہ جملہ چھپا نہیں سکتا. اب طریق نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے، مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا، اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے، سوئی بھی نہ چھوڑی، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. اس نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے، اس نے اتنے کنویں اللہ کی راہ میں دے دیے. قرآن منبر پہ لے کے آؤ، میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا ضامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا، جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا، دگنا کروانے کے چکر. اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا. نہ میں دلیل دیتا ہوں، میں دلیل دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں گیا، میں دلیل دیتا ہوں. اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا خدا قرآن میں آیت بھیجتا. جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹ کا بھی کوئی نہیں. اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کہہ رہے بھائی شاید میں اسی موڑ پہ بات ختم کر دوں. بڑا بہترین بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نقطہ آپ گیا بابا جی. اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے صحن میں رکھا. کہنے کہ ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، سامان دیا تجھے، دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آ کے. حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو، چلے جاؤ. جب تجارت کا قافلہ واپس آئے ادھر نہیں جانا، ادھر آنا، میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا. اب سامان رکھ کے چلے گئے، ایک بندہ بھی خاموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع ہو گئی. سامان رکھ کے چلے گئے. حضرت ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکر کو کہا، خدیجہ کے نوکروں کو بلا. بیوی خدیجہ کے نوکر آئے. حضرت ابو طالب نے سامان پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا. ہائے 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 ہائے، سامان پورا کرو. سامان پورا کرو. بابا مشتاق شاہ جی تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے. چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کر چلے گئے. بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے، آج سامان مل گیا، یہ کہاں سے ملا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا اب سنیے، اگر لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں ہمارے پاس نہ سور ہے نہ تال ہے نہ سوزی ہے نہ کتابیں ہیں، ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں، لفظ ہی آپ نے توڑنے ہوتے ہیں. حضرت ابو طالب کو بی بی خدیجہ کے نوکروں نے کہا سردار یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب یہ کہاں چھوڑو، کہاں سے ملا؟ مال اٹھاؤ، خدیجہ کو جا کے دو اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا، اس مال کا کوئی صدقہ اس کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں. ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کی زمین سے خیز ہو گیا. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں، میں کتاب کا حوالہ تھا، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کا مال مدینے میں آیا، صحیح بخاری میں لکھا کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے گھیر رہے تھے. اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرضے واپس کر رہے تھے. اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا. ایک ایک صحابی کے حصے میں صحیح بخاری کہتی ایک ایک کنتار سونا آیا تھا. کنتار کسے کہتے ہیں؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ ایک ایک صحابی لے کے اپنے گھر آیا تھا. اور اسی طریقے سے مسلم اسٹاٹ میں لکھ دیا گیا کہ جب میرے مولا علی گھر میں آئے تو ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی. سیدہ اپنے مقام سے اٹھی، امتحان دے کے کہتی ہیں یا علی میں نے دوسروں کمبر سے سنا ہے آج اسلام امیر ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں، اور یہ بھی میں نے سنا ہے مذہب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے، قلعہ قابوس میں علم بھی آپ نے گاڑا ہے، یا علی فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے. آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے، آپ کا کوئی سونا پیچھے آ رہا ہے. علی مسکرا کر میرے آقا کی بیٹی، میرے مولا کی بیٹی، تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم سید ہے، وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں. صدقہ کھانے والا سید نہیں ہوتا، اور جو سید صدقہ کھا لے پھر اسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا. صدقہ سید کھا نہیں سکتا. اگر اندر چلا جائے پھر وہ پوچھتا رہتا ہے کہ جناب علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے.
صدقہ نبی۔ چلے گئے بی بی خدیجہ کے نوکر، جا کے بی بی کو خبر دی کہ بی بی سامان تو سارا مل گیا، بی بی کا سامان سارا مل گیا۔ پھر کہ وہ ابو طالب نے کہا کہ اس مال کا کچھ صدقہ ہو۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب تجارت کا قافلہ واپس آئے 80,000 طلائی سونے کے دینار، بی بی خدیجہ کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا، کیونکہ اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا چور محافظ بن گئے تھے۔ 80,000 طلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہوا۔ 80,000 طلائی دینار کو یوں اپنی چادر میں لے کے، اب پھر میں لفظ قیمتی کہنے لگا ہوں، کوئی منت نہیں، جو بول پڑے گا نوکر پہ احسان کرے گا۔ یوں 80,000 طلائی دینار اپنی چادر میں لے کے کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے گھر حق دے کے گئی، یوں آ کے مار رکھا۔ حضرت ابو طالب نے 80,000 طلائی دینار دیکھے۔ دور کون تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے۔ حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ یہ کیا؟ فرمایا یہ سب کچھ آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، میں آپ کو دینے آئی۔ حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا خدیجہ تجھے نہیں کسی نے بتایا کہ ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے؟ اسے اگر آپ اجرت لے کے احسان نہیں کرتے پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے۔ احسان کیا کچھ رکھے، ابو طالب رکھتے نہیں تھے، خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی، درمیان میں توحید اتر آئی۔ حضرت ابو طالب نے کہا احسان کرنا چاہتی ہے پر ایک احسان کر، بھتیجا میرا جوان ہے۔ حکم کیا تھا میرے بھائی نے، یہی سطر پڑھ دیتا ہوں، میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، نام اس کا محمد ہے، اگلا جو تیرا تجارت کا قافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے کے جانا، ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے ہیں۔ اگلی صبح شریف ترین چچا اپنے شریف ترین بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے خدیجہ کے محل کے دروازے پہ پہنچا۔ ملکہ شرافت اپنے بستر طہارت سے تڑپ کے اٹھی، حریر و رندید کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا، بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی، مجسم محمد کی صورت میں دروازے پہ کھڑا تھا۔ بیوی نے نوکروں کی لائن لگی ہوئی میں سے ایک نوکر کو اٹھایا، نام اس کا میسرہ تھا، لیکن میسرہ پوچھ جا یہ ہے سردار ابو طالب، یہ ہے اس کا بیٹا، اس نے آج رات قافلے میں ساتھ جانا ہے۔ میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے، نہ تجھے بوری اٹھانی ہے، نہ تجھے بوری رکھنی ہے، نہ تجھے مال بیچنا ہے، نہ تجھے نفع گننا ہے، نہ تجھے نقصان کا کوئی خطرہ ہونا چاہیے۔ میسرہ تو نے کوئی تجارت کا کام نہیں کرنا۔ بیوی پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ بیوی کہتی تیرا صرف ایک ہی کام ہے، ذمہ داری میں تجھے دے کے بھیج رہی، تو نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے، اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے، مجھے واپس آ کے بتانا اس کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا سونا کیسا ہے، اس کا جاگنا کیسا ہے، اس کا چلنا کیسا ہے، اس کے چلنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے کھانے کے سلیقے کیا ہیں، اس کے پہننے کے آداب کیا ہیں، اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہے۔ میسرہ سایہ بن کے پیچھے چلے جا۔ میسرہ نے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا، پھر بیوی کو دیکھا، پھر پیغمبر کو دیکھا، پھر بیوی کو دیکھا، بیوی اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا سایہ بنا رہی ہے، اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ذاکرین کی مجلس ہے، ہر ایک ذاکر یہاں آنے کی حیثیت سے یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں۔ چلا گیا میسرہ بے چینی سے، بی بی خدیجہ انتظار کرتے رہی، میسرہ واپس آیا، میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا، بی بی دیکھ رہی، میسرہ خبردار یہ نہیں بتانا کس شہر میں زیادہ تجارت ہوئی، کس میں کم ہوئی، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ میسرہ تجارت کی نہیں، مجھے میری عبادت کی باتیں بتا۔ میسرہ دیکھا تھا بی بی میں تجھے کیا کیا باتیں بتاؤں، یہ محمد عربی جنگل میں جاتا تھا، درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، درخت اسے چھپ چھپ کے سلام کرتے تھے، پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے، ذرہ اسے اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے۔ بی بی جہاں بھوک لگتی جنت سے کھانا آ جاتا تھا، جہاں پیاس لگتی ٹھوکر مارتا چل پہ ابھر آتے تھے۔ بی بی جبرائیل اس کے پیچھے چلتا تھا، میکائیل اس کے قدموں کی دھول کو صاف کرتا تھا، آسمان کی بدلی اس کے سر پہ سایہ کرتی تھی۔ بی بی دیکھتی میسرہ چپ ہو جا، اتنا بتا عیب تو نہیں دیکھا، تیری عزت کی قسم یا وہ بھی عیب ہے یا پھر یہ بھی ہے، نہ اس میں کوئی ہے نہ اس میں کوئی ہے۔ خوش ہو گئی سیدوں کی ماں، خوش ہو کے بی بی نے کہا میسرہ 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری۔ کہاں سے لگا چھنگ کا مجمع، 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، 100 اونٹ سونا، 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری 100 اونٹ سونا۔ غریب ہے یہ،
80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد تیری، جتنا چپ مجمع ہوا اتنا ہی میسرا ہو گیا۔ اس نے کہا 100 سونا 80 اونٹ چاندی، یمن کی ساری جائیداد، بیوی کیوں؟ فرمایا تو تجارت کر کے آیا ہے تو میں بھی تجارت کر رہی ہوں، مجھ سے تجارت کر رہی بیٹی، ہاں تجارت ہے، 100 سونا تو رکھ لے، 80 چاندی تم لے لے، یمن کی ساری جائیداد تیرے نام کر دیتی ہوں، کام صرف اتنا کر، میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر سے، میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر چلے جا، میسر دے کر بیوی 100 سونا 80 چاندی یمن کی ساری جائیداد، نہ بیوی تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے، تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے۔ بیوی کہتی آخر تم نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی، منہ سے بول تجھے کیا چاہیے، میں محمد کی چوٹی سے مار کے تجھے دے دیتی ہوں، میں ایسا دیکھتا اپنا سونا تو رکھ، تیری چاندی تجھے نصیب ہو، تیری جائیداد تجھے مبارک ہو، پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں، اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں سونا لوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں چاندی لوں، وعدہ کر بی بی جنت کا، بس 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 ختم کیجیے گا، وعدہ کر بی بی جنت کا، وعدہ ہو گیا جنت کا، چلا گیا میسرا۔ اب یہاں میں چند بندوں کے ذہن پہ سوال آ گیا، وہ خطیب بھی کیا جو مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے، جی پیغام بی بی نے بھیجا، ہاں ہاں بی بی نے بھیجا، اگر پیغام نبی بھیجتے آج مولوی بھونک دیتا، مالدار جو تھی اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، عربی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیا، یا قبلہ شرائی صاحب مولوی دوسرا راہ نکال دیتا، مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے۔ خدا نے کہا نا خدیجہ، نا خدیجہ، میں اپنے نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا، تو پیغام بھیج، تو پیغام بھیج، جسے خطابت کے جملوں سے محبت ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا، پیغام تو بھیج دے، پیغام تو بھیج، پیغام تو بھیج، تو جو میرے طرف کیجیے گا، پیغام تو بھیج دے۔ بی بی خدیجہ نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں، میری انا ہے، میرا مزاج ہے، میرا دھرم ہے، میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں، تاریخ کیا لکھے گی، مورخ کیا کہے گا، فرمایا تاریخ جو لکھتی لکھنے دے، مورخ جو بھونکتا بھونکنے دے، پیغام تو بھیج، تو جو میری طرف کرنا، خدا کا وعدہ ہو جو میرے، پیغام تو بھیج، پیغام تو بھیج، میرے اللہ میں پیغام کیسے بھیجوں، فرمایا تو پیغام بھیج، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تو پیغام بھیج، میں احسان کا بدلہ دوں گا، میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا، فرمایا شادی کا پیغام تو بھیج، وعدہ میں اللہ کرتا ہوں میں محمد کی شریعت میں لا دوں گا، نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا پھر لڑکے کی رضا، میں سارے کی ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا۔ بس میسرہ نے شادی کا پیغام دیا، شادی کا دن مقرر پایا، 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا۔ نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا۔ حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے اپنے پرانے کمی کو بلایا، جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر کے، اور دعوت نامہ تقسیم ہو گیا، باراتی اترنے شروع ہو گئے۔ آپ شادیوں میں جاتے ہیں، جس گھر میں شادی ہو، شادی سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے قریبی عزیز آ جاتے ہیں، پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم پہلے اس لیے آ گئے، آپ کے گھر میں شادی ہے، ہمارے لائق کوئی حکم، کوئی خدمت، کوئی ذمہ داری، کوئی کام۔ ابو طالب کے صحن میں 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے، ابو طالب بتاؤ ہمارے لائق کوئی خدمت، کوئی حکم، کوئی ذمہ داری۔ حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگائی، یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے، ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلت رکھ، داؤد زبوری لہجے میں محمد کا سہرا پڑھ۔ مکے کا کچا رستہ تھا، براتی عرش والے تھے، پانی کے چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔ بس سرکار بالکل آخری جملہ آ گیا، بابا جی تشریف لے آئے، اتنے ذاکرین سے اتنا وقت لے لیا، ان سب سے میں معذرت کا ہوں۔ برات نبی کی گھر سے نکلی، جب دلہا اپنے گھر سے نکلا، یاسین کا صحرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں،
यमशाउन रज़्क़िलनैन इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक की धुई। अबू तालिब हाथ पकड़ के कहा, और रब के गुस्ताखो दरवाजे खोल के देखो, अब्दुल्लाह के यतीम की नहीं, मेरे सरदार की बारात सज के धज के बारात अबू तालिब के घर में। अबू तालिब के घर से निकल के बारात जब बीबी खदीजा के आंगन के दरवाजे पे पहुंची, बारातियों का रोब थम गया। बारात में कहीं इब्राहिम, इस्माइल, यूसुफ, याकूब, यहया, ज़िक्रिया, ईसा, मूसा। जब बारात बीबी के दरवाजे पे पहुंची, इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम, कहीं हव्वा, कहीं आसिया, कहीं सारा। बारात को बिठा दिया गया। अब आ गया नबी का वक्त निकाह। अब फंस गया मौलवी, अब फंस गया मौलवी। अब हमें सिर्फ इतना बता, निकाह किसने पढ़ा? कमली वाले का निकाह किसने पढ़ा? मीठे मदनी का निकाह किसने पढ़ा? सोने नबी का निकाह किसने पढ़ा? क्योंकि जिस वक्त निकाह हो रहा है उस वक्त किसी का बाप भी मुसलमान नहीं था, तो मर्जी का नाम फिट कर लेता, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं था। वो बहुत बाद में आए हैं। 3 किताबों के हवाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो कैमरे की मौजूदगी में 3 किताबों के हवाले। तारीख़ तिबरी 1, सीरत हिशाम 2, सीरत हलबिया 3। तीनों किताबें अहले सुन्नत भाइयों की, तीनों किताबें बरादरान अहले सुन्नत की। तीनों किताबों में लिखा है कि हजरत अबू तालिब नबी और बीबी खदीजा के दरमियान बैठे। दरमियान बैठ के हजरत अबू तालिब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व नस्ल इस्माईला व इहकामन लिन्नासा व यब्न सफ़ा व यब्न मरवा व ख़तमन नबिय्यीन मिन राशिही हाज़ा अख़ी मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हाज़ा शरफ़न व नबलन व फ़ज़लन कसीरा। हजरत अबू तालिब ने दोनों के दरमियान बैठकर तारीफ उस अल्लाह की जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में रखा, जिसने हमें इस्माईल की नस्ल में रखा, व इहकामन लिन्नासा हमें इंसानों का हाकिम बना के भेजा। अल्लाह ने हमारे सरों के ताज नबूवत को सजाया हुआ है। काबे की चाबी हमारे घर पड़ी है, हाजियों को खाना हम खिलाते हैं। और ये मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है, हाज़िर शरफ़ व नबलन व फ़ज़ल का सीना। पूरे अरब में इससे बड़ा शरीफ कोई नहीं है, पूरे अरब में इसकी फजीलत का सानी कोई नहीं है। मैं इसे साथ लेके तुम्हारे कबीले की बाइज्जत मोहतरमा मुकर्रमा बीबी खदीजा से इसका निकाह करवाने के लिए आया हूँ। ये जुमला कहने के बाद हज़रत अबू तालिब अपने मकाम से उठ के खड़े हुए। बीबी खदीजा के पूरे खानदान की आंखों में आंखें डाल के हज़रत अबू तालिब ने कहा, ऐ खानदान खवैलद, हक में है तुम बताओ, रकम मैं अदा कर देता हूँ। हक में है तुम बताओ, रकम मैं अदा करता हूँ। आओ हज़रत अबू तालिब से पूछे, मौला किस खानदान से कह रहा है जिनके रस्ते में ईरानी कलीन बिछते हैं, जिनके नौकरों के खेमों के रस्ते सोने के होते हैं। मौला जमीनें मांग ली कहाँ से देगा, आसमान मांग लिया कहाँ से देगा। अबू तालिब का गुस्ताख न बन, अल्लाह ने कायनात में वो चीज